بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویسے شیر افضل مروت کو تو آپ جانتے ہوں گے، میرا خیال ہے پاکستان میں شاید ہی کوئی شخص ہو جو شیر افضل مروت کو نہ جانتا ہو، باوجود اس کے کہ 1 سال پہلے کسی نے نام تک نہیں سنا ہوگا۔ اور پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں لوگ اب شیر افضل مروت کو جانتے ہیں۔ اور رحیم شاہ کہہ رہا تھا، حریم شاہ کی طرح، وہ ٹک ٹاکر ہے نا، حریم شاہ کی طرح شیر افضل مروت، اور کسی زمانے میں میرا، اداکارہ میرا بڑی مشہور تھی، حریم شاہ میرا کی طرح، یعنی میرا اور حریم شاہ کی طرح شیر افضل مروت کو بھی خبروں میں رہنے کا گر بڑی اچھی طرح آتا ہے۔ کوئی بڑا زبردست استاد انہیں ملا ہے۔ حریم شاہ کسی اور حوالے سے خبروں میں رہتی ہیں۔ اچھا، حریم شاہ سے یاد آیا کہ برطانیہ میں مانچسٹر میں سننے میں آیا ہے، اس کی تصدیق نہیں ہو پائی کہ وہاں پہ وہ بس کسی مشکل میں ہے، یا پتہ نہیں کون سی مشکل ہے، لیکن وہ ٹک ٹاکر حریم شاہ، شیر افضل مروت کے بارے میں بات ہو رہی تھی جناب، تو آج وہ میرے شہر ایبٹ آباد آئے ہوئے تھے۔ وہ ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویسے تو انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ پی ٹی آئی کا موقف ہے، بیانیہ ہے کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اور فارن پالیسی پر بات کی ہے، ڈونلڈ لو کے بیان پر بات کی ہے۔ لیکن شیر افضل مروت آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات بڑی کھری اور سچی بات کر دیتے ہیں، جس کا انہیں پارٹی میں نقصان بھی ہوتا ہے، اگلے دن معافی مانگنا پڑتی ہے۔ میں شیر افضل مروت کے حوالے سے اتنا کہوں گا کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ شاہد خان آفریدی کے خلاف جو پی ٹی آئی والے سوشل میڈیا پر جو کیمپین چلا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی شیر افضل مروت نے شاہد آفریدی کا ساتھ دیا ہے کہ وہ قومی ہیرو ہیں، ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح علی محمد خان جو ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح کے جذبات اور احساسات کا اظہار کیا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شاہد آفریدی بھی پشتون ہیں، شیر افضل مروت بھی پشتون ہیں، علی محمد خان بھی پشتون ہیں۔ یہ پٹھانوں کا آپس کا معاملہ ہے۔ عمران خان بھی اپنے آپ کو پختون کہتے ہیں، میرا خیال ہے شاید ہیں بھی کہ نہیں، خیر نہ ہوں یا ہوں، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن وہ آج کل، اچھا پھر سوشل میڈیا کی ٹیم ان کے پیچھے لگ گئی، شیر افضل مروت کے پیچھے۔ بہرحال جی، سنجیدہ موضوع کی جانب آتے ہیں کہ شیر افضل مروت نے آج یہ کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور مجھے یقین ہے کسی اور یوٹیوبر کے پاس یہ والا کلپ نہیں ہوگا شیر افضل مروت کا۔ تو ایبٹ آباد میں وہ ہمارے دوست ہیں، بہت پرانے دوست ہیں میرے، بلکہ بہت سے لوگوں کے پرانے دوست ہیں، لیکن جب سے وہ اقتدار میں آئے ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ان کا نام ہے مشتاق غنی۔ وہ ہمارے صوبے کی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے ہیں، وہ گورنر بھی رہے ہیں، بڑے لمبے عرصے تک قائم مقام گورنر رہے ہیں، اور پھر وہ روپوش بھی رہے ہیں۔ روپوشی کے دوران انہوں نے مجھے برطانیہ سے ایک مرتبہ کال کی، ان کا کوئی کام تھا، اس کے سلسلے میں، مطلب وہ تو یہ لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو خیر، مشتاق احمد غنی کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی۔ زیادتی یہ ہوئی کہ نہ تو ان کو اسپیکر بنایا گیا، ذرا سوچئے گا کہ پہلے اسپیکر تھے، نہ انہیں ڈپٹی اسپیکر بنایا گیا، نہ انہیں سینئر وزیر بنایا گیا، بلکہ یہ کہا جائے کہ وہ تو شاید امیدوار تھے کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، لیکن ان کے ساتھ بانی پی ٹی آئی نے بڑی زیادتی کی، اور مشتاق غنی مؤذن کے مؤذن ہی رہے۔ وقتی طور پر امام بنے بطور اسپیکر، وہ یہ ہوتا پکا امام حاضر نہ ہو تو آپ سے امامت کروائی جاتی ہے، لیکن مشتاق غنی کے حصے میں امامت نہیں آئی، اور اس کا انہیں افسوس تو ہوگا، یہاں تک کہ سینئر وزیر وزارت تک نہیں دی گئی۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ جی وہ بانی پی ٹی آئی سے درخواست کریں گے کہ وہ مشتاق احمد غنی کو وزیر بنا دیں۔ اب میں آپ کو ایک قصہ واقعہ سناتا ہوں کہ ایک وقت ایسا تھا، یعنی مشتاق غنی عمران خان کے ساتھ
ان لوگوں میں شروع میں شامل ہوئے تھے، بعد میں یہ مسلم لیگ کاف میں چلے گئے تھے جب عمران خان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ اور آپ یقین کیجئے کہ عمران خان جب بھی مشتاق غنی کے پاس آتے تھے تو مشتاق غنی بعض اوقات قرض لے کے عمران خان کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ مطلب عمران خان، اب میں کیا بولوں، کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، یہ میں 94-95 کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ مشتاق غنی اس وقت عمران خان کی میزبانی کرتے تھے، عمران خان کے ساتھ لوگ بھی ہوتے تھے، ہر قسم کی میزبانی آپ سمجھ لیجئے۔ تو مہمان نواز آدمی ہے مشتاق غنی، دسترخوان کے دل کے کھلے کشادہ دل کے مالک انسان ہے، لیکن پتہ نہیں پی ٹی آئی میں گئے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارے مراسم جو آج سے 25-30 سال پہلے تھے اب وہ نہیں ہے۔ تقریباً 26-28 سال کی رفاقت، اب آپ خود سوچ لیں، جبکہ مشتاق غنی کونسلر بھی نہیں تھے، سیاست میں بھی نہیں تھے، اس وقت سے ہماری آپس میں ہمارا یارانہ تھا۔ تو شیر افضل مروت نے یہ کہا ہے کہ جناب منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک خوشخبری ملنے والی ہے۔ یہ ویڈیو کلپ آپ ملاحظہ کیجئے۔ اپیلیں زیر سماعت ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور سائفر کیس میں امید ہیں کہ زیادہ سے زیادہ منگل تک جو ہیں ایک اچھی خبر جو ہے عوام پاکستان کو سننے کی انشاءاللہ۔ اسی طرح دیگر کیسز جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ عید سے قبل ہمیں یقین ہے، لیکن ساتھ میں پاکستانیوں کو آگاہ کر دوں کہ ابھی انہوں نے القادر ٹرسٹ کیس جو ہیں بڑی تیزی سے چلانا شروع کر دیا ہے، اور محرک پیچھے یہی نظر آ رہا ہے کہ اگر ان کیسز میں خان کی رہائی ہو تو القادر ٹرسٹ میں سزا بھی ہو جائے تاکہ عید سے پہلے خان کی رہائی ممکن نہ ہو۔ ہم نے خان صاحب کی بیل لگائی ہے اور امید ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں خان صاحب کی جو ہیں بیل ہو جائے گی۔ اب اس میں آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور وہ یہ اچھی خبر کسے کہہ رہے ہیں، وہ پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ سے سائفر کیس میں عمران خان شاید بری ہو جائیں گے۔ اب ظاہر ہے ان کے پاس کوئی معلومات ہوں گی، اطلاعات ہوں گی، یا وہ کسی خوش فہمی کا شکار ہیں، یا انہوں نے کیس کو اس طرح پڑھا ہوا ہے، یا انہیں کوئی اشارے دیے گئے ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے اس بینچ میں، جو ڈویژن بینچ جسے کہتے ہیں، اس میں چیف جسٹس ہیں عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو کہ والی سوات کے صاحبزادے ہیں اور عمر ایوب کی پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ یہ دو جج صاحبان ہیں جو یہ کیس سن رہے ہیں، سائفر کیس کی اپیل۔ تو ممکن ہے، تو یہ بہت بڑی خبر ہے میرے لیے کہ شیر افضل مروت نے خوشخبری سنا دی منگل کے دن کی۔ آج جب کہ میں آپ سے مخاطب ہوں تو اتوار ہے، جس وقت آپ یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی تو پیر کا دن ہوگا۔ تو یہ بڑی حیران کن بات ہے، اور اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن لگتا ایسے ہے کہ سسٹم میں، نظام میں، وہ وائرس جس کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں اب بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ مختلف ویریئنٹس ہوتے ہیں نا، اقسام ہوتی ہیں، میوٹیشن ہوتی ہے کسی اور قسم میں، جینز اس وائرس کی وہی ہوتی ہیں۔ تو اب یہ لوگ، وہ لوگ جو وائرالوجسٹ ہیں یا ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ وائرس جو ہے وہ پھلتا پھولتا رہتا ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ ایک وائرس کی ویکسین آپ ایجاد کر لیں، مین وائرس کی، تو وہ آگے کسی اور، وہ میوٹیشن کے بعد وہ کسی اور ویریئنٹ کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ جس طرح کووڈ کا، کورونا کا جو وائرس تھا وہ پھر اومیکرون کی صورت میں سامنے آیا، آج کل جو پھیلا ہوا ہے پاکستان میں یا پھیل رہا ہے وہ JN1 اسے کہتے ہیں۔ تو یہ مجھے لگتا ہے یہ عمران والا جو وائرس تھا وہ اب مختلف اشکال میں ہمارے سامنے آ رہا ہے، لیکن دیکھتے ہیں منگل کے روز کیا ہوتا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔